شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گورکن رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤں گا، اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ اس پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی تھی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کر اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تم بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گناہ گار آنے والا ہے، تبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا تم ایسے وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری قبرستان میں، اسے تو قبر کھودتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر فارغ ہوا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اس کی کٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے اپنا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کی رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین لینے نہیں دیا، اور اب مرنے کے بعد بھی چپ نہیں ہوتی۔ ابھی سونے دے مجھے، بہت کام ہے صبح۔ گل خان اس کے دادا باپ اور اس کی بیوی بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں، مگر اب وہ بہت تھک گیا ہے، اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اسی لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی؟ گل خان سا جھٹ کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا بھی کیا ہے؟ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کے لیٹے گا نا، اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو، مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے، اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے۔ آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا جلدی، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ گورکن واقعے میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کریں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں، مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے، نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے، اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں،
دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے، مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ ہی لگی تھی کہ ایک لڑکی کی دلدوز چیخ کی آواز آئی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا، اس شہر خاموشہ کے باسیوں کے لیے مغفرت کرنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنی جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس کے جیسے ہی تھے، آج کیسے بے بس ہیں۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورت یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئی گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، اس کی نیند جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن، اس کے پاس اس قبرستان میں ہی بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی تب تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے کسی کو، باہر نکلا کر چہل قدمی کیا کرو، مگر وہ بہت ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گل خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک نومولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی۔ مگر ان لوگوں کے پاس کوئی اور روزگار نہ تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے، اور رشیدہ کو تو بس یہ امید تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے تو وہ لوگ کہیں اور گھر لے لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورکن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی۔ وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی، کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا اور اکثر اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی تھی۔ مگر جب سلیم 10 سال کا ہی تھا، ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی، مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یوں رشیدہ کی پر اسرار موت کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اس کے رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے نکلا، اور کچھ دور جا کر اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندے منہ پڑے دیکھا۔ مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی بڑا پتھر نہیں تھا، نہ کسی اور کی موجودگی کا نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کر پولیس نے بھی قبرستان کا آسیب لکھ کر کیس بند کر دیا۔ مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک عمر گزاری تھی یہاں، مگر ایسے کسی آسیب کا اس کا پالا نہیں پڑا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کے رونے کی آوازیں نہیں آئیں، اور اس خاموشی نے گل خان کو بے چین کر دیا، اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دیں، جیسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہے۔ وے جھلے، اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب مجھے دفنایا گیا تھا؟ تب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں؟ تب تو کٹیا میں چھپا بیٹھا تھا۔ کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا جو اس رات چھوڑ دیا؟
تجھے پتہ تو تھا میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی، میں رات کو باہر کیوں؟ سوچا تو نے؟ تجھے پتہ ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم، سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا۔ نیند میں ڈوبتا گل خان ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ عجیب سی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کہیں نوکری کی بات کرے گا تاکہ کم از کم وہ اس وحشت قدر سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے جب سلیم سے بات کی کہ وہ باہر کہیں جا کر نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجلا گیا، کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ ہی گورکن لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ اس قبرستان میں آصیب ہے، تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور سے ہنسنے لگا۔ آصیب؟ ہا ہا ہا، زندگی گزاری ہے یہاں آپ کو، کتنی آصیب نظر آئے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا، یہیں کام کروں گا، آپ سے قبروں کی کھدائی بھی میں کیا کروں گا، آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ گل خان نے اسے بحث نہیں کی کہ وہ ابھی اپنے دوست کی موت کے صدمے میں ہے۔ اس نے سوچا آرام سے بات کرے گا۔ اگلے دن قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نہ معلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم نے اسے کٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ باہر آ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کے دیکھا تو اسے تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا اور گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ اصل میں اس کے سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کے چپ ہو گئے۔ ویسے بھی یہ قبرستان آصف زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی باعث تشویش تھا۔ کچھ سیکورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایات دی گئیں۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، ہاں، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کے سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈ لے، مگر نوکری کی بات پر جانے کیوں سلیم چڑ جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پاس کی کچی آبادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا۔ گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم نے اسے سمجھا بجھا کر کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کے دی۔ چائے پی کر گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست
نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دونوں لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی نشان، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ چائے پی کے اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیختی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے افسر کے پاس بھیجا گیا، انسپیکٹر جان عالم۔ اگلے دن سے وہ تفتیش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی ہے اسی رات قتل ہوتا ہے، اور تینوں لڑکے ان تازی بنی ہوئی قبروں کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے تو اس زمین پہ ہلچل یا قدموں کے نشان ضرور ملتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جان عالم کی تفتیش صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ جان عالم کو جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کے بھی تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا نہ سنا ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسپیکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا، اور اسے ان تمام پہلو کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بیمار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپیکٹر نے سلیم کو تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم پوری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جس سے یہ نتیجہ پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ اور یہ خبر گل خان گورکن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی ایک وہ چیز تھی جس سے گل خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گل خان کو یاد تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورکنوں نے اسے سگریٹ کے مشورے دیے۔ نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے، کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز بھی تو ختم کر دیتا ہے۔ اور گل خان اللہ لوک بندہ کبھی اس برے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ لوگ گورکن کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کسی قبرستان میں اندر جا کے دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈالیں، صفائی کر دیں۔ آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو۔ کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کا بچہ دن رات قبرستان میں گزارے؟ اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے لیے فرار کا صرف ایک راستہ ہے، مارو دم مٹ جائے غم۔ پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا۔ اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا، بیان کیا تھا قیامت تھی جو گل خان پہ ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا۔ اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی، اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت وہ بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی۔ اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کر گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس وقت گل خان بھی کٹیا میں ہی تھا، وہ بہت دکھی تھا۔ وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ آخر کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا،
اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصہ بعد واپس آیا تھا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کیا، اور ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست راتوں کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جان عالم کے اعصاب جواب دے گئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی کیونکہ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے، اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ سلیم کا دوست جس کی پکڑ ضروری تھی وہ پاس والے گاؤں میں چھپا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ ہم چاروں جب کوئی عورت کی میت آتی تھی تو ہم اس رات بہت مزے کرتے تھے، پہلے بہت نشہ کرتے تھے، بعد میں ہم اپنے کام کو انجام دیتے تھے، جبکہ اس دوران سلیم اپنے والد صاحب کو نشے کی گولیاں دے کر سلاتا تھا تو ہم وہ میت کی قبر کھودتے تھے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے اور میت کا کفن اتار کر بیچتے تھے۔ اور گل خان نے جب یہ سب اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا اور سنا تو وہ شدید غم میں پڑ گیا۔ پھر سلیم نے اپنے بابا گل خان کو اکیلے ملنے بلایا، پھر اس نے گل خان کو پوری سچائی بتا دی۔ بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا، بار بار مسلسل روتا جاتا اور یہ کہتا جا رہا تھا، بابا میں نشے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، بابا آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بابا جو آج تک نہیں بتا سکا۔ گل خان نے ایک درد بھری آواز میں بولا، اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ آج مجھے شرم آ رہی ہے تم کو بیٹا کہنے میں، کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ تم نے تو جیتے جی مار دیا مجھے، کہیں ایک بار بھی اپنے بوڑھے باپ کا نہیں سوچا، اب میرے آخری دنوں میں رسوا کر دیا مجھے، کبھی معاف نہیں کروں گا تجھے۔ سلیم مجھے معاف کرنا بابا، آج میں نے اس لیے بلایا، بابا بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا پر ڈر کی وجہ سے نہ بتا سکا، پر بابا آج ضروری ہے۔ سنو بابا، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی موت کیسے ہوئی، کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی۔ گل خان نے یہ سن کر ایک عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے دیکھا سلیم کو، جیسے گل خان کی برسوں نیند کے بعد آنکھ کھل گئی ہو، جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ گل خان نے حیرت بھرے انداز سے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا اس رات جب اماں جان گھر سے باہر آئی تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا، اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اماں جان سے زیادتی کی، پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ میں ڈر گیا تھا بہت زیادہ۔ پھر انکل نادر نے مجھے کہا اگر کسی کو بتاؤ گے تو تیرا اور تیرے بابا کا بھی یہی حال کروں گا۔ پھر اس دن سے مجھے بہت نشہ کروایا۔ گل خان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا اور جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا ہو، وہ بہت رو رہا تھا، ایک طرف رشیدہ کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک طرف سلیم کی باتیں، دماغ میں جیسے ریگستان میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے آج تک اس بات پر تفتیش کیوں نہیں کی۔ بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ گل خان کی جیسے ہی آنکھ لگی تو گل خان نے رشیدہ بیگم کو دیکھا تو وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا رشیدہ، مجھے معاف کر دو۔ میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں روتی ہوں۔ اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی، اس رات بھی بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مر گئی، پر سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ پھر کیوں چپ رہے؟ آخر کیوں؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے، اور جس دن نادر آیا تھا میری قبر پہ زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مارا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، آپ میری بات اس دن سمجھ آتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانا۔ اگر مانتے تو آج میں زندہ ہوتی اور ہمارا بیٹا اس برے صحبت سے بچ جاتا، اور اب آپ سے کیا شکایت، آپ بھی تو اب بوڑھے ہو گئے ہو، بس اب آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گل خان تڑپ کے اٹھے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا گل خان کو،
اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے ہسپتال نہیں لے جا سکے۔ گل خان نے آخری بات یہ کہی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا تھا اب مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گل خان نے دم توڑ دیا، اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ادھر گل خان کے وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ جہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی تھی ادھر دفنا دیا گیا۔ پھر 10 دن بعد دونوں سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گل خان قبرستان ہے۔